السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں. ہمارا ٹاپک انشاءاللہ گیئر اپ فار رمضان امبریس اسلام ہے، اور اس میں ہم سب مسلمانوں کو ایک چیز کا تو اندازہ ہے ہی کہ جیسے بھی ہم مسلمان ہوں ہمیشہ ہمیں ایک قدم بہتری کی ضرورت رہتی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم اپنی آج کی بات کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ زندگی میں ایک موقع ہمیں مزید دیا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل فرمائیں گے. فاصلے صدیوں کے لمحوں میں گزر جاتے ہیں، جانے پھر وقت کے پیمانے کدھر جاتے ہیں. خود کو پانے میں بھی ایک عمر فنا ہوتی ہے، خود نہ پہچان سکیں خود کو وہ انسان بکھر جاتے ہیں. These four lines are actually the synopsis of a human life completely، جس میں اگر آپ اور میں وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں پہنچنا زندگی کا مقصد تھا تو شاید ہم سب کچھ بظاہر حاصل کر لیں لیکن موت کے وقت ہاتھ خالی رہ جائیں. اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم موت کے موقع پر ملک الموت کو دیکھ کر کسی ریگریٹ کا شکار ہوں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ بکھرے ہوں کو سمیٹنے کے لیے، اداسیوں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے، محرومیوں کو شکر گزاری میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے، یا غموں کو مٹا کر امیدوں کو جگانے کے لیے ایک مسلمان کو رمضان کا مہینہ دیا جاتا ہے. آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کا ہر مقصد واضح نظر آنا چاہیے. مسلمان ہوتے ہوئے کس عبادت کا کیا مقصد ہے، یہ بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ شیٹ کی طرح آپ کے اور میرے سامنے رہنا چاہیے. تو رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ اصل میں یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے جو ہمیں با نصیب بنانے کے لیے آتا ہے. اور زندگی میں ایک بھی اگر رمضان آپ کو اور مجھے ایکسٹرا مل جاتا ہے، یعنی ایک اور رمضان جیسے کہ ابھی الحمدللہ ہم فورسی کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنے جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہوتی. اس کی نعمت کے احساس کو بار بار خود کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا آنر ہے. ایک معمولی سی مثال جو اس رمضان کے سامنے تو بہرحال معمولی ہی لگتی ہے، لیکن ہم انسانوں کو اپنی عام زندگی کی مثالوں سے سم ہاؤ تو چیزیں ذرا زیادہ ریلیٹیبل لگنے لگ جاتی ہیں. وہ ماں جو اپنی اولاد کی دوری برداشت کرتی ہے، ماں کہیں رہتی ہے، اس کا بیٹا جوان کہیں اور رہتا ہے، اور وہ سال میں صرف 10 دن کے لیے ماں کے پاس آتا ہے. پورا سال ماں جو ان 10 دن کا انتظار کرتی ہے کہ بس ان 10 دنوں میں میری اپنے بیٹے سے ملاقات ہوگی، تو کوئی اس کے دل سے پوچھے کہ جب یہ 10 دن آتے ہوں گے تو اس ماں کے لیے ان 10 دنوں کی کیا اہمیت ہوتی ہوگی، کتنا وہ ایک ایک لمحے کو سوچ کر شوق سے فلی گزارنا چاہتی ہوگی، کیسے وہ ان 10 دنوں کا ایک ایک لمحہ چیرش کرنا چاہتی ہوگی، کیسے وہ ہر دن کو بھرپور گزارنا چاہتی ہوگی. اس کو قدر ہے نا، تو وہ ان 10 دنوں کو جس میں اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہوتا ہے
باقی پورے سال کے علاوہ وہ ان لمحوں میں سے ہر لمحے کو نعمت سمجھ کر چیرش کرتی ہے کہ مجھے یہ وقت نصیب ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے پاس ہے. سائملٹینیسلی جہاں وہ یہ وقت ایسے گزار رہی ہوتی ہے وہاں بیک آف دا مائنڈ اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی 10 دن ختم ہوں گے میرا بیٹا دور ہوگا، اگین اداسی ہوگی، اگین یہ نعمت چلی جائے گی اور اگین میرے پاس جو ہے وہ انتظار کے لیے پورا سال موجود ہوگا. کچھ ایسی ہی نعمت یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹیکنیکلی بینگ اے مسلمان ہونا چاہیے کہ ہم اس کا انتظار بھی کریں، اس مہمان کے ساتھ ہم ایک ایک دن بھرپور گزارنے کی کوشش بھی کریں اور اس کے ہر دن کو اپنی اسٹرینتھ کے مطابق، اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق، اپنی صحت کے مطابق بیسٹ پروڈکٹیو دن بنانے کی کوشش بھی کریں. ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے کچھ ریزالوز کرنے ہوتے ہیں نا کہ اب یہ آنے والے ہیں دن تو مجھے اب اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ میں سے ہر کوئی اور مجھ سمیت ہم میں سے ہر کوئی جہاں جہاں کھڑا ہوا ہے ایمان اسپرچل ایج کے حساب سے، حالات اور اپنے رول ایلوکیشن کے حساب سے ہم نے اپنے اپنے حساب سے اپنے ریزالو بنانے ہیں. اور میں جیسے بھی مسلمان ہوں پلیز always give yourself doable targets. Whenever you will give yourself doable targets you will not burn out so easily. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اپنی صلاحیت اور اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر ٹارگیٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں بڑا ایک اوور ویلمنگ اوور ایمبیشیس انداز میں اور اس میں ہوتا یہ کہ پھر ہم ہر رمضان میں بہت جلدی برن آؤٹ کر جاتے ہیں. یہ نہیں کیجیے، ڈویبل ٹارگیٹس بنائیے. مجھے پتا ہے آپ نے اب تک بہت سی ویلکم رمضان کے اوپر ٹاکس سن لی ہوں گی اس لیے کہ آن اینڈ آف کہیں نہ کوئی آپ کو یا تو واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوتا ہے یا آپ کہیں فیس بک پر یا یوٹیوب پر یا آپ ہو سکتا ہے آن سائٹ کہیں کلاسز اٹینڈ کر کے آئی ہوں. سو آپ کانسٹنٹلی ریزالوز بنا رہی ہیں. میں آپ کو کوئی بہت لمبی لسٹ آج یہاں پر نہیں دوں گی. میرا فوکس ذرا تھوڑا سا کانسیپچول ہے اور اگر آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا تو آپ اپنی صلاحیت، صحت اور حالات کے اعتبار سے خود اپنے لیے ریزالو بنائیں گی. صرف یہ یاد رکھیں آپ اور میں جیسے بھی مسلمان ہیں، چاہے ہم گناہ گار ہیں، چاہے ہم کمزور ہیں، چاہے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں میں گرتے پڑتے ہی صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش تو کرتی ہوں. wherever you are standing right now صرف آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے لیے یہ اپرچونٹی بنے رمضان کا مہینہ اور آپ اس میں اپنے رب کی محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں. یعنی کہ آپ کو آپ کے رب سے جو بھی محبت ہے اس کو 2 ڈگری، 10 ڈگری، 20 ڈگری، 40 ڈگری جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش آپ نے کرنی ہے. آپ کو خود سے یہ ایلیمنٹ اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو نکھارنا ہے، آپ کو اپنے رب کی محبت اور اس پر یقین کو بڑھانا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس اس احساس کے ساتھ بھی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اللہ سے محبت ہے لیکن سائملٹینیسلی ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ایسے لگے کہ جیسے ہم عمل کرنے سے دور بھاگتے ہیں یا ہمیں قرآن سننے سے بعض اوقات جو ہے ان احکامات کو سننے سے ڈر لگتا ہے جن پر شاید ہم ابھی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، یا ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت سے احکامات کے بارے میں ابھی دل نہیں کھلتا ہے. بہت سے احکامات ایسے ہیں جو مجھے اپنی لائف سٹائل سے irrelevant لگتے ہیں. سو wherever you are standing آپ ایمان میں بہترین ہیں، آپ تقوی کی اپنے کلائمیکس پر ہیں یا ابھی آپ ایک میڈیم پیس پر ہیں یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو میں نے اسلام کو دیکھنا ہی شروع نہیں کیا. wherever you are right now اپنی اپنی کیپیسٹی میں ایک ایک قدم آگے بڑھائیے. اپنے دل میں اپنے رب کی محبت کو 1%، 2% بڑھانے کی کوشش کیجیے. اس رمضان میں آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایک یقین ڈال دے کہ جب میں آپ سے بات کروں گی آپ سنیں گے، جب میں دعا مانگوں گی آپ قبول کریں گے، جب میں اپنے گناہ کے لیے توبہ کروں گی آپ معاف کریں گے. اور میرے دل میں یہ یقین ڈال دیں کہ جو آپ کا کلام، جو آپ کا اسلام، جو آپ کی شریعت کہتی ہے وہ میرے فائدے کی چیز ہے.
یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو اگر اس رمضان ہم نے اللہ سے مانگ کے کسی بھی پرسنٹیج میں اپنے اندر ڈیولپ کر لیے، ہم اسلام سے دور آنے والے 11 مہینوں میں رہ نہیں سکیں گے۔ ہم اسلام کو، قرآن کو سننے کے لیے ضرور بے چین ہوں گے۔ ہم اپنے آپ کو اس کتاب سے، اس اسلام سے محروم نہیں کریں گے۔ سو وی نیڈ ٹو کم لٹل بٹ کلوزر ٹو اسلام. We need to come little bit closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We need to come little bit closer to a new spirit of our deen کہ جس سے ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے اسلام کو تھامنا ہے۔ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے حساب سے عمل میں پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، جو اس وقت مجھے جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ اس کی اور اللہ کی محبت بڑھ جائے، جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین مزید ہو جائے، جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ اس کو جو ہے وہ فرما برداری کے اینگلز مزید مل جائیں۔ سب کا دل چاہتا ہے، ہم اس کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، ہم اس کے راستے میں آگے سے آگے عمل میں بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بعض ہنڈرنسز ہم سب کی زندگی میں ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمارا رمضان بہترین گزرے، لیکن بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ویسا نہیں گزر سکا جیسا کہ گزرنا چاہیے تھا۔ ہر رمضان پچھلے یاد کر لیجئے، جب وہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، اتنا اس وقت ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اتنا اس وقت ریگریٹ ہوتا ہے کہ دس کوڈ ہیو بین بیٹر، اس سے بہتر ہو سکتا تھا، اس سے اچھا ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ عبادت ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اپنی نیند کو کم کر سکتی تھی، اس سے زیادہ نوافل پڑھ سکتی تھی، اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کی طرف لے جا سکتی تھی، اس سے زیادہ میں خود کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی طرف لے جا سکتی تھی، میں زیادہ مسکرا سکتی تھی۔ یہ ہوتا ہے، یہ بالکل ہوتا ہے، اور ہم اپنے پچھلے جتنے رمضان ہیں ان کو سوچیں تو ہمیں آخری عشرے کے آخری دنوں میں یہ احساس بہت زیادہ ہٹ کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، الحمدللہ ایک موقع اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے رہے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے توقع رکھتا ہے، وہ ہم پر یقین رکھتا ہے، جب بھی وہ ہمیں ایک اور مہینے سے، ایک اور بلیسڈ منتھ سے نواز رہا ہے۔ سو وی ول ٹرائی آر لیول بیسٹ ٹو میک دا موسٹ آف دس منتھ۔ ہم ریزالو کریں گے، ہم بہتر ہونے کی کوشش کریں گے، اور بہتر ہونے میں نے آپ کو چند ایک چیزیں دی ہیں۔ پلیز اللہ سے خوب دعا مانگیں، جہاں آپ نمازیں پڑھیں، جہاں آپ قرآن کی تلاوت کریں، جہاں آپ کلاسز میں جا کر ان کو اٹینڈ کریں، one thing you have to ask desperately، اللہ مجھے اپنی محبت اور یقین دے دے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ میں نے 100 نوافل نہیں پڑھے ایکسٹرا رمضان کے اندر، اور میں ایک ہی دعا مانگتی رہ گئی کہ اللہ مجھے اپنی محبت اور اپنا یقین دے دے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر واقعی مل گیا نا، آپ کی زندگی کمپلیٹلی ٹرانسفارمڈ ہو جائے گی، آپ کے شب و روز بدل جائیں گے، آپ کی سوچ کا انداز بدل جائے گا، آپ کا رشتے اور معاملات نبھانا کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو جائے گا۔ تو اس رمضان آپ نے یہ چیزیں اللہ سے ڈیسپریٹلی مانگنی ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایون دین کا علم رکھنے والے لوگ بھی بعض اوقات کچھ اپنے اندر ایسی کمی محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں تک آ ہی نہیں پاتے جو اسلام کی اصل اسپرٹ ہے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی میں کہہ رہی ہوں، میں باقیوں کی تو بات کر ہی رہی ہوں جس کو ہم ماسز کہتے ہیں، ماسز یعنی کہ میجورٹی مسلمان۔ ڈیفینیٹلی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رمضان وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مسلمز موسٹلی، لیکن ایک حقیقت ہمیں سمجھنی ہے کہ مسلمانوں میں کلیئرلی وہ مسلمان بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، جن کو شاید اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اہمیت تو جانتے ہیں، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو اس عبادت سے محروم کر لیتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا روزہ ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتا۔ سو اباؤٹ دس تھرڈ کیٹیگری آل آف us should be very careful کہ کہیں میں تو اس میں فال نہیں کرتی ہوں، اس لیے کہ مسلمان ہوگا، کلمہ گو ہوگا، اپنے رمضان کی عبادت کو کرنے والا ہوگا، اور
30 दिन के 30 फ़र्ज़ रोज़े रखने वाला होगा, हो सकता है उनमें नमाज़ें भी पढ़ता हो सकता है दोहरे कुरान में भी जाता हो सकता है कुरान की क्लासेस करने वाला और अटेंड करने वाला हो, लेकिन उसका रोज़ा, उसकी नमाज़, उसकी इबादत, उसकी तिलावत, उसकी तस्बीहात उसके सर से ऊपर ना जाती हों। रीज़न बीइंग कि उसको होलिस्टिकली वो यकीन नहीं आ पा रहा, जो उसके अंदर इस इस्लाम के साथ जुड़ने से, जो उसके इस सौम के सयाम और सयाम के सौम में कन्वर्ट होने से आना चाहिए, वो मिसिंग है। ये इसलिए मिसिंग होता है कि आज भी बहरहाल हमें कुरान बहुत से मामलात में रेलेवेंट नहीं लगता। हमें लगता है कि अभी भी इसके बहुत से ऐसे अहकामात हैं जो पता नहीं आज नहीं पॉसिबल हैं, अप्लाई नहीं हो सकते हैं। एटलीस्ट मेरा लाइफ़स्टाइल उसके साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। आज भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनको इस्लाम लगता है जैसे 8000 साल पुरानी चीज़ है। 1000 साल पुरानी चीज़ है। आज भी इस्लाम हमें मॉडर्न नहीं लग रहा होता, मॉडर्न इन द सेंस कि वो हमारे लाइफ़स्टाइल से इनकॉर्पोरेट कर जाए। आज भी इस्लाम की बहुत सी चीज़ें हमें पुराने वक़्तों की बातें लगती हैं। हमें लगता है आज के मसलों का हल इसमें नहीं है, भला इसमें ये मसले का हल कैसे आ सकता है कि मैं जो हूँ वो बिटकॉइन की तरफ जाऊँ या नहीं जाऊँ? मुझे आज के मसले का हल कुरान में कैसे मिल सकता है कि मैं अपनी जो प्रोग्रामिंग है, बिज़नेस प्रोग्रामिंग उसके हिसाब से मैं कुरान से गाइडेंस कैसे लूँ? ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो ये जो एक एंगल है ना कि बहुत से इस्लाम के साथ जुड़े हुए लोगों का भी इस्लाम के बहुत से कवानीन के साथ इर्रेलेवेंसी महसूस करना विद द टुडेज़ टाइमिंग, इसके लिए अल्लाह से दुआ माँगे कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी का कोई एस्पेक्ट ऐसा ना रह जाए। मैं आपसे गिड़गिड़ा कर इस रमज़ान माँगती हूँ कि मुझे कुरान अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट से कनेक्टेड लगे। मुझे लगे मेरी ज़िंदगी के हर मसले का हल इसमें है। मुझे लगे कि दिस इज़ अ पर्सनलाइज़्ड फॉर्म ऑफ बुक जो सिर्फ़ मेरे लिए नाज़िल हुई है। जो सिर्फ़ मुझ पर उतारी गई है। इसको ऐसे मत लिया करें कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई, तो शायद अब सिर्फ़ सहाबा और अरब कल्चर और सिर्फ़ मौलवी और सिर्फ़ वो आंटीज़ जो कुरान के साथ कनेक्टेड हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा देती है। दिस इज़ अ बुक व्हिच विल शो यू द पर्सनलाइज़्ड लेटर्स अगर आप वाक़ई दिल के साथ इसको खोल कर पढ़ेंगी, सुनेंगी, आप पूरी गहराई के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगी, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आपसे बात कर रहा है। सो इस रमज़ान आपने अल्लाह से दुआ माँगनी है कि अल्लाह मुझे इस कुरान के साथ इतना एक कनेक्शन दे दें कि ये मुझे अपनी ज़िंदगी से हर एस्पेक्ट में रेलेवेंट लगना शुरू हो जाए। दूसरा एंगल अल्लाह से शिद्दत से माँगे इफ यू आर अवेयर with the knowledge of Islam or if you are still struggling to come forward to know Islam आप इन दोनों में से किसी कैटेगरी में भी हैं सो प्लीज एक चीज का ख्याल रखें इस्लाम कुरान और हमारे रब का दिया हुआ दीन स्ट्रिक्ट नहीं है ये अपने ज़हन में बिठा लें और अल्लाह से दुआ माँगे कि अल्लाह अगर मैं दीन पर चलने वाली हूँ, तो मुझे इस तरह की स्ट्रिक्टनेस से बचा ले कि जिस स्ट्रिक्टनेस को देखकर मेरे आस-पास वाले दीन से दूर भाग जाएँ। वी रियली नीड दिस काइंड ऑफ मुस्लिम्स right now, nowadays in our societies. We need such parents. We need such elders. We need some religious people जिनको देखकर लोगों को ये यकीन आ जाए कि अच्छा इस्लाम स्ट्रिक्ट नहीं है स्टिल यू विल मीट पीपल जो फर्स्ट टाइम किसी दरस कुरान में जाएंगे एंड व्हेन यू विल टॉक टू देम दे विल से बड़ा डर लग रहा था हमें इस क्लास में आते हुए ऐसा क्यों होता है लोग क्यों डरते हैं इसलिए कि हमने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि इस्लाम बहुत स्ट्रिक्ट है कुरान नाउज़ुबिल्लाह बहुत डिफ़िकल्ट है। इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अपनाना और उनको एडॉप्ट करना और उनको अपने लाइफ़स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना, इट्स रियली टू हार्श। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अहकामात पर अमल करना आसान नहीं है। इसके अहकामात बड़े हेवी ड्यूटी हैं। बेसिकली बहुत से लोग अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी गुफ्तगू के पैटर्न से, अपने इस्लाम को एडॉप्ट करने से ऐसे नोशंस देते हैं कि जैसे इस्लाम मासेस के लिए इम्प्रैक्टिकल है।
اور اس پر اگر کسی نے عمل کرنا ہے اس کو ایکسٹرا آرڈینری سپر ہیومن لیول کا ہونا ہوگا. اگر وہ ایکسٹرا آرڈینری سپر ہیومن لیول کا ہوگا صرف تب وہ ایک بہترین پریکٹسنگ مسلمان بن سکتا ہے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے دین کا یسر دکھا دے. اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ مجھے دین کے وہ پیٹرن سکھا دے کہ جس سے میں جب اس دین کو اڈاپٹ کروں تو میرے آس پاس امن پھیلے، میرے آس پاس محبت پھیلے، میرے آس پاس اسلام کی پریکٹیکلٹی پھیلے. اینڈ ٹو ڈو دس یو ڈونٹ نیڈ ٹو پریچ اینڈ جسٹ گیو یور اسپیچ. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ گیونگ نیچر پر آ جانا، یہ آپ کو ایک سورس بنا دیتا ہے کہ پھر آپ کے تھرو اسلام کی خوبصورتی آگے جاتی ہے. مانگے اللہ سے. if you are connected with classes and you are living with families and you are living with friends, اللہ سے دعا مانگے اللہ میں اس رمضان ایسے عبادت کر کے باہر نکلوں کہ میرے گھر والے، میرے فرینڈز، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، میرے اپنے رشتے، they can see beauty of Islam through me. مانگے اللہ سے. کس نے کہا ہے کہ آپ رمضان میں یہ دعا اور یہ کوشش نہ کریں؟ جہاں روزہ رکھنا ہے، جہاں عبادت کرنی ہے، جہاں ذکر اور اذکار بڑھانے ہیں، جہاں اپنے آپ کو قیام اللیل میں کھڑا کرنا ہے، وہاں یہ کانسیپٹ بھی تو اپنے مضبوط کرنے ہیں. اپنی شخصیت کے پہلو کو بھی تو بہت بہترین طریقے سے اجاگر کرنا ہے. اپنے غصے کو بھی تو کم کرنا ہے. کیوں آج دین والوں کے ساتھ غصہ ایک کانسٹنٹ کریکٹرسٹک سمجھا جاتا ہے کہ جو غصے والے ہوتے ہیں وہ جو دین والے ہوتے ہیں وہ غصے والے ہوتے ہیں. یہ کانسیپٹ دین والوں کے بارے میں کیوں آ گیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہارش ہوتے ہیں، شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ لوگوں کے گناہ برداشت نہیں ہوتے ہیں. اور اس پورے سناریو میں جو آپ اپنے آس پاس ماحول بناتے ہیں، اسلام لوگوں کو ہارش لگنے لگ جاتا ہے. سو یہ آپ نے دعا مانگنی. نمبر 1 اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ قرآن کو میرے لیے اتنا کلوز پرسنلائزڈ کتاب کی فارم میں بنا دے کہ یہ مجھے اپنے ہر زندگی کے اینگل سے ریلیونٹ لگے. نمبر 2 اللہ میرے اندر سے وہ سختی نکال دے جو اسلام پر عمل کرنے سے آ گئی ہے، اور میرے اندر ایک پلیزنٹ پرسنالٹی اسلام کے اصول کے مطابق ڈیولپ کر دے اس رمضان میں، تاکہ میرے آس پاس کے لوگ میری اس پلیزنٹنس سے اسلام کی طرف آنے کا سوچنے لگ جائیں. نمبر 3 لوگوں کو اسلام کی ساتھ اٹیچ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ انٹلیکچولی ان کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں. مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے وہ حکمت سکھا دے کہ جب میری اولاد اسلام کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، جب میرے آس پاس والے مجھ سے کوئی چیز پوچھے، تم یہ کیوں کرتی ہو، تم نماز کیوں پڑھتی ہو، یہ نماز 5 وقت کیوں پڑھنی ہوتی ہے، سچ بیسک تھنگس، تو میرے پاس کوئی سینسیبل حکمت والا جواب ہو کہ جو میں ان کو ون لائنر دے سکوں. تقریر کرنے کی بات نہیں ہے، جسٹ ون لائنر. شاید ون لائنر ہر کوئی اپنی اپنی عقل کے حساب سے بولے گا. میں نہیں آپ کو دے سکتی کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے تو یہ جواب دیجئے، یہ سوال کیا جائے تو یہ جواب دیجئے. سم ہاؤ آج کل کے دور میں ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیچر جو ہے وہ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ون لائنر بتا دے کہ اگر مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے میں ان کو کیا جواب دوں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک یور ٹیچر کہ میں ان کو کیا جواب دوں. if you are practicing, if you are in a form کہ آپ نے کوئی دین کا اینگل اڈاپٹ کر لیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوگا نا. کوئی بھی وجہ نہ آپ کو آتی ہو، ایک وجہ تو سب کو آتی ہے. میں روزہ کیوں رکھتی ہوں، کیا جواب ہے؟ بیکاز آئی لو اللہ. دیٹس اٹ. میں نماز کیوں پڑھتی ہوں؟ بیکاز آئی لو اللہ. میں کیوں رمضان کے اندر زیادہ عبادت کرتی ہوں؟ بیکاز آئی لو اللہ. آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا آتا، یہ تو سب کو بولنا آتا ہے. اسٹارٹ گیونگ دس ایکسپلینیشن ٹو ایوری ون. وائی یو آر مسلم؟ بیکاز آئی لو اللہ. اگر آپ کو اس کے علاوہ انٹلیکچولی کوئی جواب دینا آتا ہے، ویل اینڈ گڈ، گو اہیڈ، گیو یور جسٹیفیکیشن. بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں آتا اس کے علاوہ کچھ اور کہنا، تو بس یہ ایک جملہ، لیکن سم تھنگ ٹو گیو ٹو سم ون ہو از آسکنگ اے ریزن وائی یو آر مسلم. اماں مجھے نماز کیوں پڑھنی ہے، اماں مجھے روزہ کیوں رکھنا ہے، اماں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنے گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کو کیوں کہا ہے.
مائیں کہتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اپنی اولاد کو کیا جسٹیفیکیشن دیں. وہ کہتے ہیں اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، جاب پر جانا ہے، اینڈ اٹس ریئلی ٹو ہاٹ، اور مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. میں کیوں روزہ رکھوں؟ ایک جملہ، بیٹا اف یو ریئلی لو اللہ پلیز ڈو اٹ. ٹرائی تو کرو. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب آ جاتے ہیں، وہ دعائیں سنتے ہیں، وہ ہمیں بہترین نوازتے ہیں. یہ حکمت تو ہم سب کے پاس اب آ جانی چاہیے. اس میں تو کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ سوال کیوں پوچھا، بس کرنا ہوتا ہے، بس روزہ رکھنا ہوتا ہے، بس نماز پڑھنی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہیں. گیو سم ریزننگ، گیو سم ریزننگ. مانگے اللہ سے حکمت اس رمضان، بہت مانگے. آپ میں سے ہر ایک کے پاس بہت علم ہے. آلموسٹ مور دین 2 years تو ہمیں ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے، اور ہم الحمدللہ اتنی یہاں پر جو ہے وہ دین کی باتیں اور ان ڈیپتھ اسٹڈیز اور کانسٹنٹلی ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرنا. مور اوور ہم جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، کورسز کر رہے ہوتے ہیں. علم بہت ہے. لیٹس آسک اللہ دس ایئر، اللہ مجھے حکمت دے دے. اللہ مجھے وہ حکمت دے دے کہ میں ایسا ون لائنر بولوں کہ جب میرا بچہ مجھ سے سوال کرے، اگر میری فرینڈ مجھ سے سوال کرے کہ سی یو آر یو ناٹ گوئنگ آن اے ویری ایکسٹریم سائڈ، آپ کہیں نہیں، کوئی اللہ کی محبت میں ایکسٹریم سائڈ پر کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کی محبت میں کوئی کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایکسٹریمسٹ کیسے بن سکتی ہوں if I am holding my Quran and Sunnah and the methodology of Rasul Allah constantly in my hands. So اللہ سے حکمت مانگے. جب بچہ آپ سے پوچھے کہ امی کیسے پتا چلے گا کہ اسلام is the only best religion؟ کتنا بچے یہ سوال کرتے ہیں جب وہ ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ایون ناٹ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز، وہ آپ ہی کے ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں ان کی یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں. اول تو بچے آج کل ڈسکشنز کرتے نہیں ہیں ریلیجن کے اوپر، لیکن اگر کبھی ریلیجن پر ڈسکشن ہو جاتی ہے اور آپ کا بچہ آپ سے آ کر سوال کرتا ہے اما ہاؤ آئی کین کنونس مائی سیلف ناٹ ٹو مائی فرینڈ، ہاؤ آئی ول کنونس مائی سیلف کہ اگر میں اسلام پر ہوں تو اس لیے ہوں کہ اسلام از دی بیسٹ ریلیجن، مجھے کوئی ریزن بتائیں. اور اما کا تو بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اما کہتی ہیں استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم بس صحیح دین پر ہیں، بس ہم صحیح دین پر ہیں، جاؤ جا کے وضو کرو اور 2 رکعت پڑھو. یہ انداز صحیح نہیں ہے. وہ پوچھ رہا ہے نا، آپ اس کو کہہ دیں بیٹا جس اللہ نے سب بنایا، سب انسان بنائے، جس اللہ نے یہ سارے آس پاس کانسیپٹ دے دیے، اب اسی کی کتاب ہے اور اسی کتاب میں اس نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ کو آیت نہیں بھی آتی، آپ کہیں اللہ سے محبت ہے نا، تو بس اللہ نے کہا ہے تو اب دس از دی بیسٹ الٹیمیٹ کمپلیٹ کمپریہنسو ریلیجن. سو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے رب سے ایک لنک ایسا بنانا ہے. مانگے دعا رمضان میں اللہ سے، اللہ مجھے حکمت دے دے، اللہ مجھے ایسی حکمت دے کہ میں اپنی اولاد کے دل میں آپ کی محبت انکلکیٹ کر سکوں. یہ نہیں کہ ان کو ڈرا دیا، یہ نہیں کہ ان کو سناپ کر دیا، یہ نہیں کہ ان کو شٹ اپ کرا دیا. سو یہ 3 کانسیپٹ اللہ سے ضرور مانگے. جہاں ہم اللہ سے محبت مانگ رہے ہیں وہاں اپنے لیے اس رمضان خاص دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اسلام کا میری زندگی کے ہر اینگل سے ریلیونٹ ہونا دکھا دے، اس کا مجھے پختہ یقین دے دے. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے اندر اسلام کا جتنا عمل بڑھے اتنا میرے اندر نرمی بڑھے، ہارشنس میرے اندر سے نکل جائے. خاص دعا کریں اللہ میرا غصہ کم کر دے. خاص دعا کیجئے اللہ میری زبان میں نرمی اور محبت لے آئیے. جب غصہ کم ہوتا ہے نا تو آپ کے اندر اور بہت سی صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہوتی ہیں وہ خود بخود باہر آنے لگ جاتی ہیں. غصہ آپ کی باقی صلاحیتوں کو کور کر لیتا ہے. بالکل جیسے کہتے ہیں نا، ایون اب سائیکالوجی بھی یہ بات کہتی ہے کہ وہ سیکولر سائیکالوجی کانسیپٹ میں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جتنا گریٹیٹیوڈ بڑھتا ہے اتنا نیگیٹو ایموشنز کا شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان دا سیم وے
اس کا جو آپ ایک اپوزٹ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جتنا آپ کے اندر غصہ بڑھتا ہے اتنا آپ کی اندر کی صلاحیتیں جو بلٹ ان آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہیں بائی برتھ وہ آپ کے جو ہیں وہ ڈم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فوگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مسٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. The moment you are increasing in your anger, you are actually destroying all other characteristics جو کہ آپ کے کردار کی خوبصورتی بن سکتی تھیں. تو اللہ سے دعا مانگیں اس رمضان اللہ میرے اندر سے غصے کو ختم کر دیں، کم کر دیں، ہارشنس کو دور کر دیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نرمی عطا کیجیے، شگفتگی عطا کیجیے، لوگوں کے ساتھ محبت سے ڈیل کرنے کی توفیق عطا کیجیے، ایکسپیکٹیشنز کے بغیر گیونگ اینڈ پر رہنے کی توفیق عطا کیجیے. مانگیں. اینڈ تھرڈلی اللہ سے حکمت مانگیں. اللہ مجھے حکمت عطا کر دے تاکہ میں اپنے آس پاس انٹلیکچولی اپنی اولاد کو اس دین کا کانفیڈنس دے سکوں. دیکھیں جب دین کے بارے میں ہی نہیں بتا سکیں گے اپنی اولادوں کو کہ ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں، یہ ریزن عبادت کیوں کرتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو جب کل کو وہ ایک ڈسٹارٹیڈ فلسفی کا کانسیپٹ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، جب وہ اینتھروپولوجی کا ایک ڈسٹرب قسم کا آئیڈیا آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، how you will be able to answer them. تو اپنے آپ کو حکمت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجیے، اور حکمت عمل سے آتی ہے، حکمت خلوص سے آتی ہے، حکمت علم کو کانسٹنٹلی عمل میں ٹرانسفارم کرنے سے پیدا ہونے لگ جاتی ہے. یہ اوور نائٹ نہیں آتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ نفس کو مارنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑتے ہیں. یو ریئلی وانٹ حکمت، میں دو کام بتا رہی ہوں اور ان ریفرنس ٹو رمضان بتا رہی ہوں. جب ہم پوری اپنے آپ کو اسی رمضان کے حوالے سے گیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ حکمت رمضان کے حوالے سے بتا رہی ہوں. اینڈ دیٹ حکمت از، یہ آپ کو ملے گی رمضان میں انشاءاللہ. دو چیزیں کریں، قلیل الطعام، کم کھانا کھائیں، قلیل الطعام کم کھائیے، اینڈ قلیل المنام کم سوئیے. اب ڈپینڈنگ اپون واٹ از دا ڈیفینیشن آف کم سونا فور یو اینڈ کم کھانا فور یو. میں کم کھانے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نے 24 گھنٹے میں بس ایک چپاتی کھانی ہے. آئی ول ناٹ گیو یو اسٹینڈرڈ، بالکل جیسے میں نے آپ کو ریزالو بنانے کے لیے گراؤنڈ اور کانسیپٹ دے دیے. اس کے بعد آپ نے اپنی عبادت کے کیا ریزالو بنانے ہیں، اپ ٹو یو. آپ نے کتنا قرآن پڑھنا ہے، اپ ٹو یو. آپ نے کس کلاس میں جانا ہے، اپ ٹو یو. صحیح. بٹ آئی ول گیو یو دا کانسیپٹ تھنگ and you will color your book of deeds. آپ کو خود ہی کلر کرنی ہے بیکاز ہر وقت اسپون فیڈنگ اچھی نہیں لگتی ہے. سو دا کانسیپٹ اف یو ریئلی وانٹ حکمت ٹو گیٹ ڈیولپ ان یور پرسنالٹی ڈیفینیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم، دس رمضان سے کوشش کیجیے دو چیزیں اڈاپٹ کرنے کی. قلیل المنام، کم سوئیے. اب اگر آپ 10 گھنٹے سوتی ہیں تو چلیں رمضان میں اس کو آپ ریڈیوس کر کے 8 گھنٹے کر دیجیے. اگر آپ 12 گھنٹے سوتی ہیں تو آپ اس کو اس رمضان ریڈیوس کر کے 10 گھنٹے کر دیجیے. اگین بیمار نہیں پڑنا ہے، بیکاز جب ہم ایک دم سے اوور ایمبیشس ہوتے ہیں اور ہم کریش ڈائٹ، کریش روٹین، کریش لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم خود ہی کریش کر جاتے ہیں. نہیں، مومن فراست والا حکمت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے. اینڈ یو ول سی دس بیلنس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گریجولی انسان اپنی اسٹرینتھ بڑھاتا ہے. آپ کسی ملٹی وائٹامن کو لیتی ہیں تو ڈاکٹر آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بی بی یہ اس میں 30 ٹیبلٹس ہیں، گھر جا کے 30 کی 30 ساری کھا لینا، تو آپ ایک دم سے جو ہیں وہ بایونک وومن بن جائیں گی. نہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں آپ نے روز ایک کھانی ہے، پھر آپ نے 10 days کا گیپ دینا ہے، پھر آپ نے 10 اور کھانی ہے. سو ڈیپینڈنگ اپون یور ریسٹ آف دا ہیلتھ، آپ کا فزیشین آپ کو اس وقت پرسکرائب کرتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے. سیم از دا تھنگ ود دا اسٹینڈرڈ آف قلیل الطعام و قلیل المنام. آپ نے کتنی نیند کم کرنی ہے اور آپ نے کتنا کھانا کم کرنا ہے، دیٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. بٹ دس رمضان فزیکل اسٹرینتھ گین کرنے کے لیے، اپنے برین کو تھوڑا بہت اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ٹو گین اے پاور آف حکمت، اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے یہ دو چیزیں کر کے دیکھیے. اینڈ پریکٹیکلی آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ جہاں بھی کھڑی ہیں مت دیکھیں کسی اور کو. آپ کے برابر میں پڑوس میں خاتون رہتی ہیں، ان کی نیند کا اسپین لیٹ سے جو ہے وہ 6 گھنٹے ہے، اور وہ 24 گھنٹے میں اس رمضان میں کم کر کے اس کو 4 گھنٹے پر لے آتی ہیں. آپ کا جو ایک ریگولر سونے کا پیٹرن ہے وہ 12 گھنٹے ہے. آپ کہتی ہیں اچھا
وہ 4 گھنٹے جاگتی ہیں، میں 3 گھنٹے جاگوں گی، اور آپ اس کمپٹیشن کے اندر 10 دن کے اندر اپنی حالت بری کر لیتی ہیں، تو جو آپ کے آگے کے 20 روزے ہیں ان میں کوالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ڈونٹ ڈو دس. اڈاپٹ اے اسٹڈی پیٹرن، اور کوشش کریں کہ میں نے 30 ڈیز میں یہ عادت اڈاپٹ کرنی ہے، اینڈ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو کنٹینیو ود مائی ٹائم ٹیبل جو میں نے ڈے 1 سے بنایا ہے. سو ریڈیوس یور نیند اکارڈنگ ٹو یور سیٹ اسٹینڈرڈ کوانٹٹی. ریڈیوس یور کھانا، جو بھی آپ کھاتی ہیں اس میں یہ پیٹرن اڈاپٹ کر لیجئے کہ آپ وہاں ہاتھ روک لیں جہاں آپ کو لگے کہ اسٹل یو آر ہنگری اینڈ یو کین ٹیک مور. یہی سنت کا طریقہ ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ میں نے بس کیٹو ڈائٹ کر کے ہی اپنا وزن کم کرنا ہے. اڈاپٹ سنت کا طریقہ. ایٹ ایوری تھنگ اف یو ڈونٹ ہیو اینی میڈیکل النس جس میں ڈاکٹر نے آپ کو کچھ کھانے سے منع کیا ہے. ایٹ ایوری تھنگ بٹ ان اے بیلنسڈ وے، اور کھانا ہاتھ روک کر کھائیں. اگر آپ کو حکمت چاہیے تو جہاں علم پر عمل کرنا ہے وہاں فزیکلی اپنا اسٹیمنا بلڈ کرنے کے لیے آپ نے انشاءاللہ یہ 2 کام کرنے ہیں، تاکہ آپ کو اس رمضان میں عبادت کا اور انٹلیکچوئل اسپرچل فزیکل ہیلتھ گین کرنے کا ایک پورا پیکیج مل جائے. اور ساتھ ساتھ دعائیں، اور دعا میں یقین کہ قرآن ڈیپلی ہائیلی ریلیونٹ ہے میری زندگی کے ہر ایسپیکٹ سے. ڈیپلی ہائیلی کانفیڈنس میرے ہر پرابلم کا سلوشن اس قرآن میں موجود ہے. اس میں میرے پرسنلائزڈ پرابلم کے حل موجود ہیں. اس میں ہر انفرادی اجتماعی مسئلے کا حل موجود ہے. بٹ آئی ول ریکویسٹ آل آف یو، ہمارا فوکس ہوتا ہے میں جا کے سب معاشرے کو بتاؤں گی کہ اس میں نا آپ کے مسئلوں کا حل موجود ہے. کیا آپ کو وہ گین ہو گیا انڈیویجول لیول پر جس نے آپ کو یقین دلا دیا کہ اگر میرا رب میری آج دعائیں نہیں سن رہا اور مجھے دعا مانگتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے then there is خیر in it. ابھی خود یہ یقین آیا نہیں ہے اور معاشرے کو بتانے چلے ہیں کہ یقین کیجئے. پہلے اپنا پلر اتنا مضبوط کر لیں کہ اگر اس پلر کے اوپر آپ ایک پوری عمارت بھی کھڑی کرنے شروع کر دیں تو آپ کا پلر ہلے نہیں، نہ ٹیڑھا ہو، نہ ٹلٹ کرے، نہ اس کے بنیادیں ہلیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں میرا پرائمری کنسرن کیا ہونا چاہیے؟ رمضان آ رہا ہے، اللہ مجھے یقین کی طاقت دے دے کہ میری زندگی کا ہر مسئلہ آپ حل کریں گے، آپ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گائیڈ کریں گے، آپ میری دعائیں قبول کریں گے، اور میرا یقین ہوگا کہ اگر میں کچھ ڈیسپریشن سے مانگ رہی ہوں اور اللہ مجھے نہیں دے رہا، there is definitely a خیر، there is definitely a خیر. یاد رکھیں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ٹائمنگز اس کے ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ یقین اپنے اندر بٹھا لیا آپ کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہو سکتے. آپ رمضان میں گڑ گڑا کر مانگیں اور شوال کا مہینہ بھی گزر جائے اور آپ کہیں گے سنا نہیں اللہ تعالیٰ نے. وہ تو کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں. تو میری دعا اللہ نے کیوں نہیں سنی؟ اپنے آپ کو یقین دلائیں وہ سنتا ہے، وہ ضرور سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ ضرور قبول کرتا ہے. آگے بریکٹ میں لکھ لیجئے ٹائمنگز اس کے اپنے ہوتے ہیں. کبھی دنیا میں فوراً دے دیتا ہے، کبھی دنیا میں تھوڑا ڈیلے کے ساتھ دیتا ہے، کبھی دنیا میں تھوڑا اپنی حساب سے چیز کو بدل کے دیتا ہے، اور کبھی ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. بظاہر اس دنیا میں نہیں دیتا لیکن ٹائمنگز اس کے ہوتے ہیں. جو دعائیں ہم نے مانگی ہوتی ہیں وہ آخرت میں ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، اور پھر جب وہاں وہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق پھر جو وہ عطا کرتا ہے تو ہر وہ انسان جو سامنے کھڑا اس انسان کی ان ریوارڈز اور عطا کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا دیکھے گا، وہ دعا کرے گا کہ اللہ دنیا میں کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی. تو آج کے بعد اس رمضان میں اس یقین کو اپنے دل پر پیسٹ کر لیں، میں جو مانگوں گی وہ دے گا، میں جو مانگوں گی وہ دے گا. ٹائمنگز اس کے ہوں گے. دس یقین ول بوسٹ یو اسپرچولی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، انٹلیکچولی، ایموشنلی. اور جو ان 4 اینگلز میں اللہ سے جڑ گیا کوئی اس انسان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا.
شیطان اس انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا. شیطان اس انسان کو اپنے وسوسوں سے اللہ کی دی ہوئی عبادات سے دور نہیں کر سکتا. جب ہم اسپرچولی ویک ہوتے ہیں، جب ہم انٹلیکچولی ویک ہوتے ہیں، جب ہم فزیکلی ویک ہوتے ہیں، جب ہم ایموشنلی ویک ہوتے ہیں، شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے اور کرتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دین کا یہ اینگل تمہارے ساتھ سوٹیبل نہیں ہے. اس نے کر لیا تو ٹھیک ہے نا، اس کے پاس جو تھا وہ بڑا کمفرٹنگ انوائرمنٹ تھا، بڑا انکریجنگ انوائرمنٹ تھا، بڑے سپورٹیو فیملی ممبرس تھے. دیٹس وائی شی ہیز ڈن اٹ. تمہارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ڈونٹ کم انڈر ہز وسپر. آپ کو یقین ڈیولپ کرنا ہے. مانگے اللہ سے یقین، اللہ آپ مجھے چلائیں گے اس دین کے اوپر، اس قرآن کے اوپر. قرآن کی خوبصورتی جس دن ہمیں سمجھ آ گئی، ہم اللہ کے کلام پر سوچنے سمجھنے والے اور تفکر کرنے والے بن جائیں گے. کیا سورۃ یوسف کی آیت آتی ہے، اٹس سچ اے بیوٹیفل آیت، جو آیت نمبر 108 ہے، جس میں فرمایا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ، میرا پاتھ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں انوائٹ کرتا ہوں اللہ کی طرف فل انسائٹ کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کے راستے کے اوپر تمہیں فل انسائٹ سے انوائٹ کرتا ہوں. انا ومن اتبعنی، میں بھی اس راستے پر رہوں گا اور وہ بھی جو مجھے فالو کرے گا. اللہ سے انسائٹ مانگیں. جس کو کلیئرٹی آف ویژن مل جاتا ہے، جس کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ قرآن میرے مسئلوں کا حل ہے، جس کو قرآن کی حکمت نظر آ جاتی ہے، اس کو انسائٹ مل جاتا ہے. What is this insight؟ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے ہر وقت مائنڈ فل رہنا ہے اپنے رب سے. آپ اپنے رب کو کبھی بھولیں گی نہیں، آپ اپنے رب سے کبھی دور نہیں ہوں گی. ایک صحابی کا قول آتا ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ ابن مبارک سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. عربی کی کتاب ہے ایک الزہد والرقاق لابن المبارک. تو ایک صحابی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو گائیڈنس دی ایک دفعہ، اور اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا علیک بتقوی اللہ، اے میرے بیٹے تم پر فرض ہے کہ تم مائنڈ فل رہو اللہ سے. مانگے اللہ سے اس رمضان کہ اللہ مجھے اپنا ایسا احساس دے دے کہ میں جہاں جاؤں مجھے یقین ہو میرا رب میرے ساتھ ہے. میں جو بولوں مجھے یقین ہو کہ میرا رب میری ہیلپ کرتا ہے جو میں جملہ کنسٹرکٹ کرتی. کیوں نہیں سوچتے ہم ایسے؟ کیوں نہیں ہم اپنے اندر اس یقین کو بٹھا لیتے کہ اگر میں نے گناہ کا راستہ اڈاپٹ کیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، میری زیادتیوں کو نوٹ کرواتا ہے، میری ذاتیوں کو فرشتوں کے تھرو میری بک آف ڈیڈ میں لکھوا دیتا ہے. اس یقین کو تڑپ کر مانگے اس رمضان. عبادات کا جہاں مہینہ ہے وہاں رب کی ایکنالجمنٹ کا مہینہ ہے، وہاں ہمارے ریوائول کا مہینہ ہے، ہماری روحوں کے زندہ ہونے کا مہینہ ہے. بیمار ہیں ہماری روحیں، کمزور ہیں ہماری روحیں، پیرالائزڈ ہیں ہماری روحیں. ایک طرف کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری طرف کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی کسی سے ایکسپیکٹیشن میں ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کا حق مار لیتے ہیں، کبھی کسی کو درگزر نہیں کر پاتے، کبھی اپنے ہی رب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کبھی اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کو رزق حلال کا نوالا نہیں کھلا پاتے. یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں. اگر ان سب کے باوجود میرا رب مجھے زندگی دے رہا ہے اور مجھے رمضان کا مہینہ دے رہا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آپ اسی کو کچھ دیتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اسی کو وقت دیتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. کیسا نہیں ہے؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو وقت نہیں دیتے، جس سے آپ جس کے ساتھ آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، کیا آپ اس کو اپرچونٹیز نہیں دیتے؟ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. تو میرا رب مجھے رمضان دے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو مجھ سے ایکسپیکٹیشنز نہ ہو؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن، اسلام کا دعویٰ کرنے والا، قرآن کے سامنے بیٹھنے والا، اس ایکسپیکٹیشن کو اپنے کانوں سے سنے اور اس رمضان کو ضائع کر دے، اپنے رب کے ایکنالجمنٹ کے احساس کو اجاگر نہ کر سکے؟
جتنا خوف مجھے اللہ کا رمضان آنے سے پہلے تھا، اسی خوف کے ساتھ ایز اٹ از میں رمضان سے باہر نکل گئی. میں نے اپرچونٹی اویل نہیں کی، میں نے رمضان کا فائدہ نہیں اٹھایا. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ پوائنٹنگ فنگرس آن ادرس. ہاں اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہاں اس نے روزہ نہیں رکھا، ہاں اس نے قرآن نہیں پڑھا، ہاں اس نے نیٹ فلکس پر بیٹھ بیٹھ کر روزہ گزار دیا. اسٹاپ ڈوئنگ دس. اولاد کی بات کر رہی ہیں، آپ کی اولاد ہے، دین اٹس اے سیپریٹ میٹر. کسی کی اولاد کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے انسان پر انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان مجھے اپنے رب کی محبت میں آگے بڑھانے آتا ہے. گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے مجھے دیا جاتا ہے. اٹس این اپرچونٹی فار می ٹو کم کلوزر ٹو مائی رب. میں جس خدا خوفی کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں، اس کو بڑھا کر میں خدا خوفی کے اینگل سے اس رمضان سے باہر نکلوں. جو محبت میرے رب کی میرے دل میں آج ہے، جب عید کا چاند نظر آئے وہ محبت کئی گنا بڑھ چکی ہو. وی نیڈ دس. تو ابن مبارک کہتے ہیں کہ صحابی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی علیک بتقوی اللہ، اے میرے بیٹے بی مائنڈفل آف اللہ، تم پر فرض ہے کہ تم اللہ کا احساس رکھو. وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ الْيَوْمَ خَيْرًا مِنْكَ أَمْسَ غَدًا خَيْرًا مِنْكَ الْيَوْمَ فَافْعَلْ. If you are able to be better today than you were yesterday, and to be better tomorrow than you are today, then do so. اگر تم آج کو بہتر کر سکتے ہو اپنے گزرے ہوئے کل کے مقابلے میں تو کرو. اگر تم اپنے آنے والے کل کو بہتر کر سکتے ہو اپنے آج کے مقابلے میں تو کرو. رمضان ہمارا آنے والا کل ہے. جسٹ میک اے پلان. آج سے پریکٹیکلی کرنا شروع کر دیں. اللہ اگر داخل قدم اس رمضان میں نہ بھی ہو سکے، قدر اللہ، آپ کی رضا پر راضی رہیں گے، لیکن نیتوں کے اجر رب بہترین دیتا ہے. انما الاعمال بالنیات. آج سے نیت کریں، ابھی سے نیت کریں، اللہ میں نے اس قرآن کے مطابق جینا شروع کرنا ہے. آپ کی محبت کو بڑھانا ہے، آپ کے اس خوف کو بڑھانا ہے جو مجھے پیرالائز نہیں کرے گا، بلکہ مجھے صراط مستقیم پر، اس راستے پر جس کو رسول اللہ نے ہذہ سبیلی کہا ہے، اس پر آگے دوڑا دے گا، مجھے آگے بڑھا دے گا، مجھے اسلام سے قریب کر دے گا، مجھے بیئر منیمم لیول سے اوپر اٹھائے گا. مانگے اللہ سے. آپ نماز نہیں پڑھتی، اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے اس 30 دن کے اندر 5 وقت کا نمازی بنا دے. ابھی live in the moment. شیطان کہے گا کیا فائدہ، جب رمضان ختم ہوگا تو تم 5 وقت کی نماز پڑھنا چھوڑ دو گی. آپ کہیں نہیں، مجھے ان 30 دنوں میں ایسی پریکٹس کرنی ہے کہ دس پریکٹس ول گیٹ اسٹک ٹو مائی سول، اتر نہ سکے، میرے ساتھ ہو جائے، کانسٹنٹلی میری زندگی کا حصہ بن جائے. تو اللہ سے بہتر چیز کو مانگیں، اللہ سے اس نعمت کو مانگیں جو نعمت اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ 5 وقت کان پر اذان کی آواز آنا، یہ میرا اور آپ کا کلمہ گو ہونا، یہ میرا اور آپ کا زندہ ہونا، صحت کے ساتھ ہونا، یہ میرا اور آپ کا رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق کے ساتھ ہونا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس کو نعمت سمجھیں. سو 3 چیزیں گڑ گڑا کر مانگیں گے. ان 3 میں ریلیونسی، میری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ مجھے یقین دے دے، محبت دے دے اپنی اس کتاب کے ساتھ، کہ یہ میرے زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں ریفلیکٹ کرے. نمبر 2، اللہ میری ہارشنس کو نکال دے، میرے کردار اور میری زبان اور میرے معاملات اور میرے اخلاق میں شگفتگی کو بھر دے. مانگے اللہ سے، گڑ گڑا کے مانگے. اتنی دنیا مانگتے ہیں، گھر دے دے، گاڑی دے دے، نوکر دے دے، کاروبار دے دے، بزنس دے دے، ریزلٹ دے دے، بچوں کا ان کے اسپاؤسز دے دے. کیا کچھ ہم دنیا میں نہیں مانگتے. سو مانگے اللہ سے، اللہ مجھے اخلاق دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسکراہٹ دے دے، اللہ ان کی زندگی کے مطابق صبر، برداشت، تحمل، شگفتگی دے دے. مانگے اور حکمت مانگے. اینڈ the final thing جو انشاءاللہ جو ہم مانگیں گے اس رمضان اللہ سے، ہم اللہ سے توبہ مانگیں گے، اللہ کے سامنے سوری بولیں گے. گناہ تاریکیاں ہیں جو ہماری روح کے اندر آ جاتی ہیں، اور ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں. ہم انسان ہیں،
ہم سے گناہ ہوتے تھے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتایا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اللہ ایک اور قوم کو پیدا کر دے گا، پھر وہ گناہ کرے گی اور معافی مانگے گی اور اللہ بخش دے گا۔ ابھی میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں سورہ زخرف کی آیت کیوں سنائی تھی؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ عبادی آیا ہے، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، منافق نہیں کہا، کافر نہیں کہا۔ سوچیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اس کے بندے ہی تو گناہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں پھر بھی اس کے بندے رہتے ہیں، جھٹک نہیں دیتا، چھوڑ نہیں دیتا۔ ہماری گناہوں کی سیاہی، ہماری گناہوں کی ڈارکنس کو دیکھ کر ہمیں دھتکار نہیں دیتا، دروازے بند نہیں کرتا، کھلا رکھتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، چھوٹا موٹا گناہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اسراف کیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ روح تک کالی ہو گئی۔ This is the depiction الذین اسرفوا علی انفسہم۔ آپ کی اور میری زندگی میں اتنے ہی گناہ ہیں نا، تو نا امید ہو جائے، اسلام سے دور بھاگ جائیں کہ چلو اب اتنے گناہ کیے ہیں تو جہنم میں تو جانا ہی ہے، نعوذ باللہ، تو چلو زندگی انجوائے کر لیں۔ And many of us are doing the same thing in the same methodology on the same philosophy۔ ہمیں لگتا ہے کہ اتنے گناہ کر لی اب تھوڑی اللہ معاف کرے گا، let me enjoy my this life on the face of this earth۔ مت کریں، مت کریں، یہ معافی مانگے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، گناہوں کو اپنی زندگی سے کمپلیٹلی اریز کرنے کا مہینہ ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کے اوپر صرف اور صرف گناہوں کے اندھیرے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جمیعا، کچھ بھی نہیں چھوڑتا، کمپلیٹلی ڈیلیٹ۔ آپ کا جو ریسائیکل بن ہوتا ہے، ایک تو آپ اپنے ڈیسک ٹاپ سے اٹھا کر فائل اس میں ڈال دیں، ہاں، پھر آپ اس ریسائیکل بن کو بھی کلین کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کلین دا ٹریش، اور آپ کا لیپ ٹاپ اس کو کلین کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ آپ کا پورا ٹریش کین کمپلیٹلی سمپلی کلین کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے۔ پلیز ڈونٹ forget کہ آپ ہر رات اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ آپ کہیں میں تھکی ہوئی، آپ کہیں مجھے صبح اٹھنا ہے، آپ کہیں مجھے سحری بنانی ہے، آپ کہیں مجھے جو ہے وہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، مجھے قیام اللیل کرنا ہے، ابھی تو مجھے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے، پلیز ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گناہوں پر معافی مانگنا نہیں بھولیے گا۔ چاہے آپ ایکسٹرا نوافل نہ پڑھ سکیں، کوئی ریلیشن ایسا نہیں ہے آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھیں، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو what is close to my heart۔ آپ چاہے ایکسٹرا نوافل نہ پڑھ سکیں، لیکن آپ اپنی فرض نمازوں کے بعد گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا نہیں چھوڑیں گی۔ جس کو گناہوں کی معافی کی توفیق مل جاتی ہے، جس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کا حب اس کو ضرور نصیب ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کا حب نصیب ہو جائے، جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جس سے سارے فرشتے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ سب زمین والوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت ڈال دو۔ سب لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں میرے آس پاس تو کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر آپ کو انسانوں میں سے اپنے آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آتا جو آپ سے محبت کرتا ہے، تو یقین رکھیں اگر میں توبہ کر رہی ہوں، میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا رہی ہوں، میں اللہ سے کہہ رہی ہوں اللہ مجھے رمضان سے باہر نہ نکالنا مگر اس حال میں کہ آپ میری روح کو بالکل مکمل کلینز کر دیں، یقین رکھیں آپ کا رب بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ سارے فرشتے، سارے فرشتے، کین یو کاؤنٹ کہ کتنے فرشتے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آسمانوں پر سے کریکنگ ساؤنڈ آتی ہے. وہ کریکنگ ساؤنڈ آتی ہے، وہ جو پرانی لکڑی کے چھتیں ہوتی تھیں، وہ جو جس پہ آپ چلے تو آپ کو چر چر آواز آتی تھی. ابھی بھی وہ ہٹس ہوتی ہیں بعض پرانی، اگر آپ ایون اگر آپ کے ووڈن فلورز ہیں، پرانا ووڈن فلور ہے، کہیں سے لکڑی ٹوٹی پھوٹی ہے، تو جب آپ اس پر چلتے ہیں نا تو ایک اسپیسیفک آواز آتی ہے. دس از دی ڈپکشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے الفاظ میں پک کر کے الفاظ کہے. آسمانوں سے کریکنگ ساؤنڈ آتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ آسمان پر ایک بھی انگلی برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کرتے ہو. We can't count them. جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کو اس پر بہت پیار آتا ہے، اور جو انسان اس معافی کے بعد گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے یہ سارے آسمان والے فرشتے محبت کرتے ہیں. دنیا میں کوئی مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، میرا ایک رب کا مجھ سے محبت کرنا is pretty enough for me to survive. جب تک اس زمین کے اوپر، جب تک میرا رب چاہے گا. مانگے اس سے معافی، مانگے توبہ، کہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری زندگی کو سنوار دے. اللہ کے سامنے وہ ایک آتے ہیں ہمارے کلاسیکل اسکالرز، ان کا نام آتا ہے فضیل بن عیاض رحمت اللہ. وہ کہا کرتے تھے ان الذنب اذا صغر عندك، جب گناہ تمہاری نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے. کتنے ہمارے گناہ ہم ان کو اپنی نظر میں بالکل معمولی سمجھتے ہیں. او اچھا یہ جھوٹ تھوڑی ہوتا ہے، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ ہو جائے، مصلحتاً کہا تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا. گناہ تو ہو گیا نا. ان گناہوں پر بھی معافی مانگے جن کو آپ گناہ سمجھتی ہیں، اور ان گناہوں پر بھی معافی مانگے جن کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. مانگے معافی اللہ سے. یہ رمضان اس لیے آ رہا ہے، اپنی روح کو دھوئے بغیر مت نکلنا اس مہینے سے، محروم نہ رہ جانا. ورنہ کتنے مسلمان اور کتنے کلمہ گو محروم رہ جاتے ہیں، کتنے نمازی کتنے نمازی محروم رہ جائیں گے، کتنے روزے دار قیامت کے دن محروم رہ جائیں گے. نہیں پڑھتے حدیثیں، نہیں سنتے حدیثیں. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتنے روزے داروں کو ان کی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. کچھ نہیں ملا ان کو اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس روزے کے ایسنس کو گین نہیں کیا. تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں ان الذنب اذا صغر عندك، اگر تمہارا گناہ تمہاری نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے، کبر عند اللہ، وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. اپنے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھیں. اگر میرا کسی کو صرف ٹیڑھی نظر سے دیکھنا بھی تھا اور مجھے احساس ہو گیا کہ انا للہ یہ میں نے غلط کام کر دیا، ایسے معافی مانگے، ایسے معافی مانگے کہ جیسے آپ سے کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا، گڑ گڑائے اس کے سامنے، سوری اللہ تعالیٰ میں نہیں چاہتی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فرض نمازوں کے بعد مانگے اللہ سے معافی. اس لیے کہ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں بڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ جتنا ہم گناہوں کو بلٹل کرتے ہیں اتنا وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا جاتا ہے. جتنا گناہ انسان کی نظر میں بڑا ہوتا ہے اللہ کے لیے انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے. اور میرے لیے میرا گناہ بڑا کیسے ہوگا؟ جتنا احساس ہوگا اتنی شرمندگی ہوگی، اتنی دفعہ معافی مانگوں گی. میں سو کیسے سکتی ہوں رمضان کی رات میں عشاء پڑھنے کے بعد اگر میں نے دعا مانگ کر اپنے رب سے معافی نہیں مانگی؟ اللہ میرے پچھلے سال کے، اللہ میرے پچھلے مہینے کے، اللہ میری پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی قدر ہے، ہمیں اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، ہمیں اللہ روز قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق دے گا انشاءاللہ. کوئی رات ہم بستر پر نہ جائیں جب تک کہ ہم اپنے رب سے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں. میں آپ کو یہاں کوئی روزے کا فقہ بتانے تو آئی بھی نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے میں تو فقہ پر بات ہی نہیں کرتی ہوں. آپ کو آلریڈی بہت سی باتیں معلوم ہیں اینڈ یو آل آر امنگ دیم، کہ جن کے اندر اب دین کے روزے کے بیسک احکامات سب آ چکے ہیں. Now come on a practical ground to just increase your taqwa and احسان and محبت الہی. اس کو گین کرنے کی اب ہم سب نے کوشش کرنی ہے، اس کی طرف ہم نے جڑنا ہے.
کوئی رات میری ایسی نہ ہو کہ میں رات میں اپنے تکیے پر سر رکھوں اور اس سے پہلے میں اللہ سے معافی نہ مانگ لوں. مانگے اللہ سے معافی، اللہ مجھے معاف کر دے. اور جتنا آپ اپنے گناہ کو بڑا سمجھیں گی وہ آپ کے لیے بڑا ہوگا. آپ توبہ کریں گی اور آپ کے رب کے لیے وہ گناہ انسگنیفیکنٹ ہو جائے گا. اللہ اپنے بندے کے گناہوں پر معافی کو بہت پسند کرتا ہے. امام شافعی کہا کرتے تھے یہ مت دیکھو کہ گناہ کس سائز کا ہے ولیکن انظر الی ما عصیت. یہ دیکھو گناہ کر کس کا رہے ہو، نافرمانی کر کس کی رہے ہو. سخت شرمندگی ہو جائے جس دن رمضان میں ہمیں غصہ آ جائے، سخت شرمندگی ہو جس دن ہم غصے میں کسی کو ہرٹ کر دیں. ہاں ہم انسان ہیں، ہاں ہم کمزور ہیں، ہاں ابھی بھی ہمارے پاؤں سلپ کر جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اور اخلاق پر چلنا ہے، بٹ بھول ہو جاتی ہے، قدم سلپ کر جاتا ہے، نفس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. فوراً معافی مانگیں. غصہ آ گیا روزے میں، فوراً توبہ کریں. ڈانٹ دیا کسی کو ایکسٹرا آرڈنری، فوراً اللہ سے کہیں اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے. سو اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ اس رمضان میں نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگنی ہے، ڈیلی بیسس پر مانگنی ہے. اور لیلۃ القدر کی 5 راتوں کو، آخری عشرے کی 10 راتوں کو پلان کریں. ایک ایسا پلان کریں جس میں آپ سو بھی جائیں اگر سونا چاہتی ہیں، اور آپ عبادت بھی کریں، کوالٹی عبادت کریں. جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں. 5 وقت کی نماز کو بالکل مس نہیں کریں. کثرت کے ساتھ تسبیحات کیجیے. اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ جو بھی ان کی خدمت کا، ان کے لیے سحری بنانے کا یا افطار بنانے کا کام کریں گی، پلیز اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے. وہ بھی فارم آف عبادت ہے. گھر میں بزرگ ہیں یا گھر میں ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور آپ ان کے لیے کھانا پکا کر دیتی ہیں. لیٹ سے آپ کا شوہر ہے اور روزہ نہیں رکھتا. دیر آر سرٹن ہاؤسز جہاں پر اللہ نے ہر ایک کو توفیق نہیں دی ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں جاؤ اپنا کھانا خود ہی خریدو، باہر سے میں نہیں پکاتی. ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس. ابھی تو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. دین کی نرمی اپنے اندر ایسے لے کر آئیے کہ آپ کے اندر کا امن اور آپ کے اندر کا سکون آپ کی سراؤنڈنگ میں فلٹر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے. اللہ اس رمضان ہمیں ویسا مسلمان بنا دے جیسا مسلمان اللہ ہمیں بنانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں اسلام کی خوبصورتی عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین کی حکمت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس رمضان ایسے شوال کے مہینے میں داخل کیجیے گا کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ آپ معاف کر فرما دیں. اللہ بہترین عبادت کی، بہترین روزے رکھنے کی، بہترین قرآن پڑھنے کی، بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم سلمنا لی رمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا. اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھیے، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے، اور جتنی عبادت بھی ہم اس کے اندر کریں اللہ اس کو قبولیت کا مقام عطا فرمائیے. انشاءاللہ ہم اس رمضان فرسٹ، جو بھی پہلی رمضان پاکستان میں ہوگی، فرسٹ رمضان سے 25 رمضان تک سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی انشاءاللہ کریں گے. ٹائمنگز 12:15 بجے سے لے کر 1:15 بجے تک، 11:45 سے 12:45 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے ہوں گے. جو بہنیں اس ٹائم پر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہوں گی یا اپنی کسی جاب پر ہوں گی، یو ول آلویز ہیو دا چانس ٹو لسن دا ریکارڈنگ. فیس بک آفیشیل پیج پر بھی رہے گی اور آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی رہے گی انشاءاللہ. آپ نے جو بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق تلاوت والا بنانا ہے وہ کم سے کم اتنا ضرور رکھیے گا. ایچ ون آف us should make a target کہ ہم ایک مہینے میں ایک تلاوت والا قرآن اپنا ضرور مکمل کریں. اور اس کے علاوہ جو بھی کلاس آپ جوائن کریں بٹس اینڈ پیسز میں جوائن نہیں کیجیے گا. دس آئی ول ریکویسٹ. کسی ایک کلاس کو پورے ڈسپلن کے ساتھ اٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، چاہے وہ جو بھی آپ کی کلاس ہو، جس استاد کے ساتھ بھی ہو، تاکہ آپ اس کلاس کے ایسنس کو ایبزارب کرنے کی پوزیشن میں آئیں. ایک ہولسٹک فارم میں جب علم لیا جاتا ہے تو انسان کے اندر اس کا امپیکٹ بہت
جس کو آپ کہتے ہیں سوئفٹلی اور گہرائی میں نظر آتا ہے. سو اللہ سے دعا مانگیے اللہ خیر و عافیت سے ہمیں رمضان میں داخل فرمائے. جو ارادے ہم نے کیے ہیں اللہ ان کو قبولیت بھی عطا فرمائے اور خیر و عافیت سے ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیجیے، اللہ سے حکمت مانگیے اور توبہ کی ایسی اپنی ایک روٹین اپنے رب کے ساتھ اس رمضان میں بنا لیں کہ آپ کا رب آپ پر اتنا محبت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو دیکھے اور آپ کو معاف کرے کہ پھر آپ کا زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب سے ایک محبت والا اینگل اور یقین والا اینگل بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.